میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ آج ہم بات کریں گے 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی ہے۔ احتجاج کی کال کیوں دی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے اس وقت تک گزرنے کے بعد بھی اب تک مطمئن نہیں ہے۔ مہم شروع کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے مقامی، وہ مختلف گھروں میں جا کر کیمپین کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ نئے صوبائی صدر کے پی جنید صاحب جو ہیں وہ ایگریسو لائنز کو فالو کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو حالیہ بیانات آئے ہیں وہ بڑے سخت آئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ شادی پہ صرف شور شرابہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نتائج لینا چاہتے ہیں۔ بہت سخت بیان آئے ہیں اور کیا ہوگا آگے جا کر اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے سربلند صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو آئے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ عبدالرزاق صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے، وہ بھی جوائن کر چکے ہیں۔ پہلے میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی کوشش کروں گا کہ بات چیت ہو۔ سربلند صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، احتجاج کا جو کرائٹیریا ہے وہ کس طرح رکھا گیا ہے؟ پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے احتجاج کیا کسی ایک مقام پر ہونے جا رہا ہے یا جہاں جہاں لیڈرشپ ہے وہ اپنے ڈویژنل لیول پر جو ہے وہ احتجاج کرے گی؟ تھوڑا سا ادھر سے آغاز کرتے ہیں جی سربلند صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم علی بھائی۔ ہمارا جو اس وقت 8 تاریخ کے احتجاج کے لیے ایک ہم نے مہم شروع کی، عوامی مہم، جس میں ہم ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں۔ تمام ہمارے جو امیدواران ہیں جو فارم 45 کے حساب سے لاکھوں ووٹ جنہوں نے عوام نے جن کو دیے ہیں، وہ ان کے ایک ہم خان صاحب کا پیغام لے کے ایک ایک ووٹرز کے پاس جا رہے ہیں۔ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان کی تصاویر بھی ہیں، ہمارے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی تصاویر، ان کے ووٹس کی تعداد اس میں واضح طور پہ لکھی بھی ہے، اور ہم ایک ایک گھر جا رہے ہیں، ایک ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر، عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے 8 فروری کو، اس کے لیے نکلیں اور ایک بھرپور احتجاج کریں۔ پاکستان بھر میں، بالخصوص پاکستان کے منی پاکستان کراچی کے اندر جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے اس پر ہم ایک اجتماعی پروگرام کریں گے ایک مقررہ جگہ پر، اور اس مظاہرے میں ہم مطالبہ کریں گے کہ جو فارم 45 کے حقیقی ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ اسمبلی میں ہونے چاہیے، اور جو 40 فارم 47 کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اسمبلی سے باہر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے سربلند صاحب، میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لیا، میں آگے بھی آپ سے بات کروں گا۔ پہلے عبدالرزاق صاحب کی طرف جاتا ہوں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، میں ان سے بھی چاہوں گا کہ بات چیت ہو۔ مگر سربلند صاحب مجھے یہ جاننا ہے کہ احتجاج کے حوالے سے نا جب پی ٹی آئی کا موقف سامنے آتا ہے کہ جی احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو پھر لوگوں کو نا 9 مئی یاد آتا ہے۔ سرکار کہتی ہے کہ ہم کسی بھی شر پسند مظاہرین کو جو ہے نا اس سے آڑے ہاتھوں نپٹیں گے، کسی کو بھی وہ ریڈ لائنز کراس کرنے نہیں دی جائیں گی۔ آپ لوگ اب احتجاج کرنے جا رہے ہیں، یہ کتنا پرامن ہوگا؟ کیونکہ جب پی ٹی آئی کے مظاہروں کی بات ہوتی ہے تو یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب یہ پرامن نہیں ہوتے۔ دیکھیں جی، ہمارے تمام تر مظاہرے ہماری ہسٹری ہے، سب پرامن ہوتے ہیں۔ ہم نے اگر اسلام آباد میں 130 دن ہم نے دھرنا دیا تو وہ بھی پرامن تھا، جس میں کوئی ہم نے گملہ نہیں توڑا، کوئی ایک ٹرک ایک بس ہم نے نظر آتش نہیں کی، نہ ہم نے کسی دکان کو چلایا، نہ ہم نے کسی کاروبار کو بند کیا۔ آپ نے دیکھا ماضی کے اندر کچھ پارٹیاں سیاسی پارٹیاں ہوتی تھی جو آئے دن ہڑتالوں اور دیگر چیزوں سے عوامی املاک اور گورنمنٹ کے املاک کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم پاکستان کی واحد جماعت ہیں جو نہتے ہیں، جو ہمیشہ مار کھاتے ہیں۔ 9 مئی کے جو ایک سیاہ دن ہے اس میں ہمارے 10,000 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، 25 سے زائد کارکنوں کو ہمارے شہید کر دیا گیا، اور سینکڑوں کارکنان ہمارے غائب رہے اس سارے معاملے کے اندر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر اور 24 نومبر کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے، تو یہ گورنمنٹ وقت، حکومت وقت جو ہے وہ بھاگ رہی ہے۔ اگر اس میں ہم قصوروار ہیں تو کیوں جوڈیشل کمیشن نہیں بنانے 3 سینئر ترین ججوں کے اوپر؟ کیونکہ ان کے نیتوں میں تدور لگ رہا ہے، دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی سربلند تو صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں، جو نئے صوبائی صدر ہیں کے پی کے، وہ بڑا ایگریسو لائنز کو ٹو کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا مقاصد ہیں اور علی امین گنڈوپور صاحب کو کیوں سائیڈ لائن کیا گیا ہے؟ یہ بڑے رومرز چل رہے ہیں، اس کی تصدیق تردید کر دیں کہ کیا معاملہ کیا ہے۔ بہت سارے میں معاملات نے وہ بظاہر کہتے رہے کہ جی علی امین گنڈوپور رابطوں میں تھے، واضح الزام لگایا۔
تو کیا میں آپ کو صوبائی سطح پر اتنے شدید اختلاف چل رہے کہ رابطے ہونے پر ہٹایا گیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو تین چیزیں بڑی واضح بتاتا ہوں. ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس میں تمام تر عہدے جو ہیں وہ میرٹ سے دیے جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب پر ہماری پارٹی کی کور کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے. جیسے کہ آج میرے پاس ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کراچی کی کا میرے پاس ذمہ داری بھی ہے. کل آپ کو پارٹی مجھے اور کوئی ذمہ داری دے یا یہ ذمہ داری میرے سے واپس لے، یہ میری نہیں ہے، یہ پارٹی کی چیز ہے. پارٹی جسے دینا چاہے اسے دے گی، اور ہم نے جب دیکھ کرنا ہے، پارٹی کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو سی ایم کے پیچھے چونکہ دو بڑی ذمہ داریاں ان کے پاس تھی، وہ دونوں ذمہ داریوں کو زیادہ پریشر لے رہے تھے. تو پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے فیل کیا اور اس کو گڈ گورننس اور سر یہ بات ہم اپنی مان لیں، مگر حکومت کی کارکردگی. جنید اکبر صاحب جو ہیں صوبائی صدر جو ان کو ابھی بنایا گیا ہے، وہ اپنے بیانات دیتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پرانی لیڈرشپ رابطے میں تھی. وہ کس سے رابطے میں تھی سر، بتائیں تو. جی جی، آپ دیکھیں نا، یہ چونکہ سوشل سی میڈیا ایم پہ کے رکھا ہوا ان کا پیچھے بیان حالیہ. سی ایم کے پیچھے جو ہے وہ چونکہ ایک حکومتی عہدے پر ہیں، اور ان کے تمام تر اداروں سے رابطے ہوتے ہیں، اور گاہے بگاہے میٹنگوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ان میٹنگوں میں بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، اور کچھ سر دنیا میں ملاقاتیں. مذاکرات ہوتے ہیں سر، جنگوں کے دوران بھی لوگ لڑتے تھے، مگر پھر ایک جگہ پہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے تھے، پھر نیگوشیٹ جی جی کرتے تھے، نئی بات بنتی تھی، پھر لڑائی جھگڑا جی جاری رہتا تھا. مگر ایک وقت آ کر دنیا میں ورلڈ وارز رکی ہیں، مگر مذاکرات تو جاری رہتے تھے. اب جی مذاکرات کرنا جی کیا پی ٹی آئی کے جی اندر جرم سمجھا جاتا ہے، یا جنید اکبر صاحب میں جو کہ نئے صوبائی صدر ہیں کے پی کے، وہ جرم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ میں تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں، خان صاحب نے خط لکھا ہے چیف آرمی اسٹاف کو، اپنی فوج اپنے ہی ادارے کے لوگوں سے بات کی ہے. جو آپ نے بات کی یہ ہم نے کی ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں. جنید اکبر چونکہ ایک گراس روٹ لیول کا ایک ورکر ہے، جسے خان صاحب نے ٹکٹ دیا، اسے ایم این اے بنایا، اور آپ ہی اتنے ہماری پارٹی کا سب سے مضبوط جو گڑھ ہے اس کی صدارت بھی اس کو دی ہے. تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایک حسن ہے، اور یہ اس مگر کی جن بڑی مثال، ایگریسو اس سے لائنز بڑی کو وہ مثال ٹو مل کرتے نہیں رہی. دکھائی دے رہے ہیں سر بلند صاحب، وہ کسی طور پہ بھی پی ٹی آئی کے لیے فیوریبل ثابت ہوگی مستقبل قریب میں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیے، میں بھی گرفتار ہو جاتا ہوں میں تو یہ بند کر دو، وہ بند کر دو. لوگ جو ہیں وہ جنید خود، اور میں سامنے آ کر گولی کھاؤں گا، اس طرح کی باتیں کرنا کسی بھی طور جنید پہ کسی بھی جنید پولیٹیکل پارٹی کے جنید لیے، وہ بھی اس وقت جنید جو اس سچویشن سے جی جی گزر جی رہی ہو، جنید بہتر ہو جنید سکتا ہے. جنید اکبر صاحب جو ہیں ہماری سینٹرل لیڈرشپ کی اور عمران خان کی فیصلوں کے پابند ہے. اس کے ذاتی جذبات تو ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹی لائن، پارٹی پالیسی سے وہ آگے نہیں جا سکتے، نہ کراس کر سکتے ہیں. تو ضرور ان کی جذبات ہے، مطلب اور آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں جذبات ہر کہ جنید پاکستانی اکبر کے ہیں. صاحب کی بھی سنیں، مگر ساتھ ساتھ صرف اس پر تکیہ نہ کریں، فیصلے کا انتظار کریں. کیونکہ دیکھیں جس وقت سچویشن بنے گی احتجاج کی، یا قریب پہلا اپارچونٹی کہہ لیں کہ جنید صاحب اپنا ایک پہلا میچ اس وقت کھیلنے جا رہے ہیں، اس سچویشن کے اندر دیکھا جائے گا وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور ناکامیاب ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی ایک معاملہ ہے. بہرحال مگر اگر کارکن ان کی سن لیتے ہیں اور کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر کس کو قرار دیا جائے گا؟ جنید اکبر صاحب کو، یا مرکزی لیڈرشپ، یا بانی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، میری بات سنیں. دیکھو، ہر پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کا. تو ہمیں کون روک سکتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، اپنا جو اظہار رائے کریں، ہم اپنی آواز اٹھائیں. اور حکومت وقت نے اس وقت ٹیکہ ایک لے کر آیا ہے، جس میں آپ لوگوں کی، صحافیوں بھائیوں کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ کے تمام تر صحافی جو ہمارے بھائی ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں. کیا ہم اس کو بھی جسٹیفائی کریں کہ یہ حکومت کا اچھا فیصلہ ہے اور آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کرنا، آپ لوگوں نے اس سے پروٹیسٹ نہیں کرنا؟ کہ ایک ہماری جو ہمارا میڈیا ہے وہ ہمیں حقائق دکھاتا ہے اور حقیقت پر سر ہم مبنی قلم ہمیں والے خبریں لوگ ہیں. پہنچاتا معاملہ ہے، یہ کیا ہے وہ کہ جب آپ ریٹ کو چاہتے ہو اس سے چیلنج کیا بند ہے؟ جاتا ہے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو ریاست اس پہ اوپر ایکشن کرتی ہے. اب اس ایکشن کرنے کی طرف اگر لے کے جایا جائے گا تو پھر یہ بھی شکوے آ رہے ہوتے ہیں. کماڑی کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہاں ایک کارکن جو ہے وہ جو لوکل لیڈرشپ ہے، کراچی کی عادت، سندھ کی عادت، اس سے شکوے کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی چھوڑ دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں بعد میں. تو یہ کہیں نہ کہیں کارکن لیول پہ ڈیمیج نہیں کرے گا؟ کچھ کارکنوں کی ضرور جو ہے وہ ہماری یہ ایک میں آپ کے پی کارکن ٹی آئی کے ہے کارکنوں کی سنجان. سربلند صاحب بات بتا رہا ہوں، اپنے کسی دوسرے جی اور جی، آگے پیچھے کسی کی اور بات نہیں کر رہا. ہاں ہاں. نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں لاکھوں کارکنان ہیں، اور یہ بیچاروں کے جو ہمارے کارکن جس کا آپ ذکر کر کے، ان کے والد صاحب کو 4 مہینے اے ٹی سی کے مقدمے میں ان کو گرفتار کر کے
इनको बेगुनाह जो है उनको सजा दी गई है, वो जबकि कहते हैं उसके जी वालिद लीडरशिप साहब ने पूछा सियासत से तक नहीं कोई हमें, लेना देना नहीं है। हम जो है वो बस बड़ा नहीं, रुस्वा होते हुए दिखाया, उन्होंने बयान किया, उन्होंने कहा भाई मुझे चुप नहीं कराओ। अच्छा नहीं सरबलंद मैं साहब, ये वो तकलीफ का वो मामला वो नहीं है जब कारकुन इस लेवल पे वो शिकायतें कर बात रहा हो? वो बात वो बात उनकी बिल्कुल हक जानिब है, उनका राइट है कि वो हमसे गिला करें, शिकवा करें। जो हेल्प हमारी हो सकती थी हमने उनकी की ठीक, है। सरबुलंद साहब मेरे साथ ही और रहिएगा। सैफुद्दीन है, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सर 8 फरवरी को आपने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा देखी अपना एहतजाज लाइनअप किया है, या आप लोगों की स्ट्रेटजी कुछ मुख्तलिफ होगी सैफुद्दीन साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका। जी देखिए बात ये है कि देखा देखी का मसला इससे नहीं है, बल्कि ये जो मसला है ये 15 जनवरी से शुरू हुआ है कराची में। 15 जनवरी को जब बल्दियाती इंतखाबात थे तो उस वक्त कराची में जमात इस्लामी का जो मैंडेट था उसको बुरी तरीके से इन्होंने पामाल किया। पीपल्स पार्टी ने छीना उसको और ज़बरदस्ती मेयरशिप पे कब्जा किया। कराची के बहुत से टाउन इन्होंने जो है उस पर कब्जा कर लिया। तो ये अभी 8 फरवरी आ गया है। 8 फरवरी ज़ाहिर है कि ये जो कौमी इंतखाबात थे उसमें जिस तरीके से धांधली की गई कराची के अंदर, खास तौर पे पीटीआई और जमात इस्लामी जो बड़ी जमातें थी कराची की, उनका मैंडेट छीन लिया गया और उसके बजाय वो लोग जिन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार वोट लिए थे उनको जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें दे दी गई। ये तो बड़ा जेन्युइन टाइप का मामला है और ये जब पीटीआई और जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये मसला पूरी पाकिस्तानी कौम का है, पाकिस्तान के आइन का है, पाकिस्तान की अदालतों का है कि इस मसले को देखें, टेकअप करें। अगर यही ये रिवायत चल पड़ी, इस तरीके से हुकूमतें बनने लगी, तो लोगों का आइन पर से एतमाद खत्म हो जाएगा, लोगों का जमहूरियत पे से एतमाद खत्म हो जाएगा, लोगों का अदालतों पे से एतमाद खत्म हो जाएगा। लोग किस तरीके से फिर ये मतलब सोचेंगे कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनती हैं उसका तरीका अगर ये फ्रॉड है, फ्रॉड के जरिए से हुकूमतें बनेंगी, तो लोग सैफुद्दीन किस साहब, तरीके आपकी से क्या राय है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम की गई थी, क्या उसमें भी इसी तरह की धांधली की गई थी? देखिए आपकी क्या उसके अंदर ओपिनियन है? भी नहीं, बिल्कुल सही बात है। उसमें इस तरह की धांधली तो नहीं की गई थी। धांधली का तरीक़ेकार तो बढ़ते बढ़ते यहाँ मतलब तक आप कह पहुंचा रहे हैं है। दर्जा बंदी कर लेते हैं जी, लेकिन धांधली हुई लेकिन थी मगर कम हुई लेकिन थी, ये कह रहे हैं आप? नहीं, उस वक्त देखिए, उस वक्त सिलसिला दूसरा था। उस वक्त पीटीआई को कम सीटें मिली थी, लेकिन ये बाकी बहुत सारी जमातों को जमा करके एक भानुमती का कुत्ता बना था उस वक्त भी। और पीटीआई को फिर उस मुसीबत को संभालना मुश्किल हो गया कि जिन जमातों को उन्होंने साथ मिलाकर हुकूमत बनाई थी, खासतौर से एमक्यूएम थी, उसने कैसे वक्त पर मुंह मोड़ा। तो इस तरह की हुकूमतें जब बनती है ना, जो थोड़ा जोड़ा तोड़ी के जरिए, वो चलती नहीं है। अब ये देखिए एमक्यूएम के जमाने में एक तो नया सर तरीका बेफिक्र था, हो जाएं, जो वो तोड़ा जोड़ा तोड़ी के वो इल्ज़ाम आप डब्बों लगा को रहे हैं, भरने। अभी भी यही काम है। अगर आपके बकौल मान लिया जाए तो वो ख़त्म खुद ही हो जाएंगी। आप लोग क्यों फिर एहतजाज कर रहे हैं सर, अगर मान लिया जाए आपके इस मौक़िफ़ को सर? देखिए बात यह है कि पहले तरीका ये वाला था कि एमक्यूएम वाले डब्बों को भर लिया करते थे। अच्छा, लेकिन मेहनत करनी पड़ती थी, वोट गिनने पड़ते थे। फिर बल्दियाती इंतखाबात 2023 के आए तो उन्होंने यहाँ किया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनसे रिजल्ट तब्दील करवाए, और अब बहुत ही आसान तरीका इख्तियार कर लिया है फॉर्म 47 वाला कि कुछ भी ना करो, सबको वोट डालने दो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिजल्ट बनाने दो, और जो आरओ है, आरओ से एक पर्चा फॉर्म 47 का जाली बनवाकर वो चश्मा कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और जाओ घर अपने, चाहो तो अदालतों में धक्के खाओ। ये तरीका। तो सैफुद्दीन लेकिन ये साहब, इसका तरीका जो है काउंटर आप इनका, लोगों ने सोचा है कि आइंदा इलेक्शन में ये ना हो तो क्या करें? देखिए इसके लिए जाहिर है कि पाकिस्तान की आवाम को मोबिलाइज करना पड़ेगा। सर पाकिस्तान की एहतजाज के जितनी अलावा कोई और टेक्निकल तरीका है? ये तो होगा ना, फॉर्म 45 47 भी आएगा। देखिए टेक्निकल तरीके का तो मसला ये है कि पाकिस्तान की अदालतों से कुछ उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन इस वक्त अदालतों के साथ जो कुछ किया जा रहा है 26वें आईनी तरमीम के जरिए, जिस तरह अदालतों का बुरा असर कर दिया गया, और जिस तरह अब जजिस के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जिस तरह जजिस के ट्रांसफर हो रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान के वकला अब सरापर एहतजाज है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि ये वकला की तहरीक है, ये आगे बढ़ेगी और इसके नतीजे में पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आएगी। अच्छा सर, अब जो आपने शायद जुनेद साहब का, जो सूबाई सदर है पीटीआई के, उनका एक बयान सुना कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये देख रहे होते हैं कि जी पीटीआई के साथ स्टैंड कर रहे होते हैं सैफुद्दीन साहब, जमात इस्लामी, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, जो पॉलिटिकल जो एक सिलसिला रखा जा रहा है अब नया, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कि जी एहतजाज की इसी तरह की है, और कोई आगे मुस्तकबिल में कोई अलाइंस बनता दिख रहा है कि जमात इस्लामी, पीटीआई और दीगर जमातें एक साथ हो जाएंगी?
دیکھیں اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب بلا شبہ ایک مقبول لیڈر ہیں اور بلا شبہ ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملے پاکستان میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی پارٹی منظم نہیں ہے اس طریقے سے، انہوں نے اپنے یہاں ادارے نہیں بنائے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جیل چلے گئے تو پیچھے کوئی آپ کہہ رہے ہیں سنبھالنے والا تنظیم نہیں تھا، منظم نہیں ہے؟ تنظیم نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ہر آدمی اپنا فیصلہ کر رہا ہے، کوئی اپنی راگنی، کسی کا اپنا کوئی راگ، اور اس کے نتیجے میں پارٹی منتشر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی سیاسی قوت ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا وہ رول ادا کرنے نہیں کر پا رہی، اور جو بھاری بھرکم اس کو موقف لے کے چلنا چاہیے تھا، احتجاج کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر پا رہی، اور لگ یہ رہا ہے کہ طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک سے آگے بڑھ کر سیف الدین دوسرا صاحب، میں تھوڑا سا سب جاننا قیادت دے چاہوں رہے گا، ہیں۔ آپ کے ایم سی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سر، تھوڑا سا بتائیں جی اس جگہ پر جب ووٹ آپ لوگ بات کر رہے تھے آپ کی طرف آنا تھا، تو اس وقت پی ٹی آئی کے ایک دم سے ووٹ جو ہیں وہ آپ کی طرف جانے کے جاتے جاتے کہیں اور کیسے چلے گئے تھے سر؟ دیکھیے وہ بھی ایک سانحہ تو تھا نا کہ جماعت اسلامی کی ایک بہت بھاری اکثریت تھی، اس کو توڑا گیا، اس کے بعد جب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کے پھر اکثریت قائم کر لی تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ ظاہر ہے کہ زیر عتاب تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں، کچھ لوگوں کو اغوا کر کے، کچھ کو دھمکیاں دے کر روکا مطلب گیا، ٹھیک ہے سر، اور آپ یہ کچھ کہہ کو رہے ہیں لالچ کہ دے کر۔ یو ٹرن لینا مطلب لے سکتے ہیں اس کے پیچھے موقف یہ والا سسٹم ہے، مطلب آپ اگری کرتے ہیں کہ جناب ان کے وہ آپشن کوئی نہیں تھا، انہوں نے ٹھیک کیا؟ دیکھیں میں ان کو اس طرح الزام نہیں دیتا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سختی انسان ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، اور ریاست کی جو سختی ہوتی ہے اور ریاست کے جو جبر ہے نا، اس کو برداشت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے جن لوگوں نے باہر کے ساتھ دیا ان کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں، اور جو ساتھ نہیں دے سکے ان پر میں یہ الزام تو نہیں ڈالتا کہ انہوں نے غلط کیا، ظاہر ہے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ گھر والوں کا اغوا کروائیں، اپنے آپ کو دہشت گردی کے مقدمات میں اور غائب کر لیں اور مسنگ پرسن میں شامل ہو جائیں، تو یہ مشکل تھی، اور آج تک وہ مشکل تھا، اب بھی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی اکثریت ہے ایوان میں، آپ دیکھیے ایک اقلیتی فرد کو میئر بنا رکھا ہے اور اکثریتی پارٹی جو ہے مگر وہ سر لوگ باہر سیف بیٹھی الدین ہوئی ہے۔ صاحب یہ بھی تو جو کہتے ہیں نا کہ سر اگر قبضہ میئر ہیں تو اسی قبضہ میئر کے اسمبلی کے اندر آپ لوگ بھی تو موجود ہیں، اگر آپ لوگ ہٹ جائیں تو وہ ختم ہو جائے گا، مگر آپ لوگ بھی تو موجود ہیں نا سر، استعفے دیں، چھوڑیں نہیں کرسیاں۔ دیکھیے قبضہ میئر اگر ہے موجود ہیں تو ہم تو اکثریت کے اندر ہیں نا، ہم کیوں ہٹ جائیں؟ ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اوپر کا جبر ہے اور جو اوپر سے مینوپولیشن ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کسی وقت یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں کراچی کو کتنا زبردست نقصان پہنچ رہا ہے، کراچی کی ترقی جو ہے ہونے کے بجائے کراچی پیچھے کی جانب جا رہا ہے، سیاسی عمل سے کراچی کے لوگ مایوس ہوئے، اور پورا کا پورا یہ عمل جو ہے یہ بڑی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، ٹھیک، تو ہم ابھی بھی اس امید میں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی وہ وقت آئے گا کہ جب اصلی جو لیڈرشپ ہے وہ کراچی کا اقتدار سنبھالے گی، اور یہ جو جعلی قبضہ میئرشپ ہے یہ ختم ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما تھے، اپنی احتجاج کے وجہ سے کال کے وجہ سے بتا رہے تھے۔ سر بلند صاحب تھے، سابق رکن صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر، وہ اپنی بتا رہے تھے کہ جناب کیسے ہم لوگ احتجاج کریں گے، دونوں کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ پروگرام میں ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، مگر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں پروگرام میں بریک کی طرف، مگر ساتھ جڑے رہیں، ایک اسٹوری ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔